حزقیل 30واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چلا کر کہو، افسوس اس روز پر، اس لیے کہ وہ روز قریب ہے۔ ہاں، خداوند کا روز یعنی بادلوں کا روز قریب ہے۔ وہ قوموں کی سزا کا وقت ہوگا، کیونکہ تلوار مصر پر آئے گی، اور جب لوگ مصر میں قتل ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے اور ان کی بنیادیں برباد کی جائیں گی، تو اہل کوش سخت درد میں مبتلا ہوں گے۔ کوش اور فوت اور لود اور تمام ملے جلے لوگ اور کوب اور سرزمین کے رہنے والے جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ تلوار سے قتل ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کے مددگار گر جائیں گے اور اس کے زور کا گھمنڈ جاتا رہے گا۔ مجدال سے اسوان تک وہ اس میں تلوار سے قتل ہوں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور وہ ویران ملکوں کے ساتھ ویران ہوں گے اور اس کے شہر اجڑے شہروں کے ساتھ اجاڑ رہیں گے۔ اور جب میں مصر میں آگ بھڑکاؤں گا اور اس کے سب مددگار ہلاک کیے جائیں گے، تو وہ معلوم کریں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اس روز بہت سے ایلچی جہازوں پر سوار ہو کر میری طرف سے روانہ ہوں گے کہ غافل کوشیوں کو ڈرائیں، اور وہ سخت درد میں مبتلا ہوں گے جیسے مصر کی سزا کے وقت، کیونکہ دیکھ وہ روز آتا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں مصر کے انبوا کو شاہ بابل نبوکدنضر کے ہاتھ سے نیست و نابود کر دوں گا۔ وہ اور اس کے ساتھ اس کے لوگ جو قوموں میں ہیبت ناک ہیں ملک کے اجاڑنے کو بھیجے جائیں گے، اور وہ مصر پر تلوار کھینچیں گے اور ملک کو مقتولوں سے بھر دیں گے، اور میں ندیوں کو سکھا دوں گا اور ملک کو شریروں کے ہاتھ بیچوں گا، اور میں اس سرزمین کو اور اس کی تمام معموری کو اجنبیوں کے ہاتھ سے ویران کروں گا۔ میں خداوند نے فرمایا ہے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بتوں کو بھی نیست و نابود کروں گا اور نوف میں سے مورتوں کو مٹا ڈالوں گا، اور آئندہ کو ملک مصر سے کوئی بادشاہ برپا نہ ہوگا، اور میں ملک مصر میں دہشت ڈال دوں گا اور فتروس کو ویران کروں گا اور زون میں آگ بھڑکاؤں گا اور نو پر فتویٰ دوں گا، اور میں سین پر جو مصر کا قلعہ ہے اپنا قہر نازل کروں گا اور نو کے انبوا کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں مصر میں آگ لگا دوں گا اور سین کو سخت درد ہوگا اور نو میں رخنے ہو جائیں گے، اور نوف پر ہر روز مصیبت ہوگی۔ آؤن اور فی بست کے جوان تلوار سے قتل ہوں گے، اور یہ دونوں بستیاں اسیری میں جائیں گی۔ اور تحف خنیس میں بھی دن اندھیرا ہوگا، جس وقت میں وہاں مصر کے جوؤں کو توڑوں گا، اور اس کی قوت کی شوکت مٹ جائے گی اور اس پر گھٹا چھا جائے گی، اور اس کی بیٹیاں اسیر ہو کر جائیں گی۔ اسی طرح سے مصر کو سزا دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ 11ویں برس کے پہلے مہینے کی 7ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے شاہ مصر فرعون کا بازو توڑا، اور دیکھ وہ باندھا نہ گیا، توا لگا کر اس پر پٹیاں نہ کی گئیں کہ تلوار پکڑنے کے لیے مضبوط ہو۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شاہ مصر فرعون کا مخالف ہوں، اور اس کے بازوؤں کو یعنی مضبوط اور ٹوٹے کو توڑوں گا، اور تلوار اس کے ہاتھ سے گرا دوں گا، اور مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا، اور میں شاہ بابل کے بازوؤں کو قوت بخشوں گا اور اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں دوں گا، لیکن فرعون کے بازوؤں کو توڑوں گا، اور وہ اس کے آگے اس گھائل کی مانند جو مرنے پر ہو آہیں بھرے گا۔ ہاں، شاہ بابل کے بازوؤں کو سہارا دوں گا اور فرعون کے بازو گر جائیں گے، اور جب میں اپنی تلوار شاہ بابل کے ہاتھ میں دوں گا اور وہ اس کو ملک مصر پر چلائے گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور میں مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کر دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ آمین۔ حزقیل 31واں باب۔ پھر 11ویں برس کے 3 مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، شاہ مصر فرعون اور اس کے لوگوں سے کہے، تم اپنی بزرگی میں کس کی مانند ہو؟ دیکھ، اسور لبنان کا بلند دیودار تھا، جس کی ڈالیاں خوبصورت تھیں اور پتیوں کی کثرت سے وہ خوب سایہ دار تھا، اور اس کا قد بلند تھا اور اس کی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان تھی۔ پانی نے اس کی پرورش کی، گہراؤں نے اسے بڑھایا، اس کی نہریں چاروں طرف جاری تھیں، اور اس نے اپنی نالیوں کو میدان کے سب درختوں تک پہنچایا۔ اس لیے پانی کی کثرت سے اس کا قد میدان کے سب درختوں سے بلند ہوا، اور جب وہ لہلہانے لگا تو اس کی شاخیں فراوان اور اس کی ڈالیاں دراز ہوئیں۔ ہوا کے سب پرندے اس کی شاخوں پر اپنے گھونسلے بناتے تھے، اور اس کی ڈالیوں کے نیچے سب دشتی حیوان
بچے دیتے تھے، اور سب بڑی بڑی قومیں اس کے سائے میں بستی تھیں۔ یوں وہ اپنی بزرگی میں اپنی ڈالیوں کی درازی کے سبب سے خوشنما تھا، کیونکہ اس کی جڑوں کے پاس پانی کی کثرت تھی۔ خدا کے باغ کے دیودار اسے چھپا نہ سکے، سرو اس کی شاخوں اور چنار اس کی ڈالیوں کے برابر نہ تھے، اور خدا کے باغ کا کوئی درخت خوبصورتی میں اس کی مانند نہ تھا۔ میں نے اس کی ڈالیوں کی فراوانی سے اسے حسن بخشا، یہاں تک کہ عدن کے سب درختوں کو جو خدا کے باغ میں تھے اس پر رشک آتا تھا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ اس نے آپ کو بلند اور اپنی چوٹی کو گھنی شاخوں کے درمیان اونچا کیا اور اس کے دل میں اس کی بلندی پر غرور سمایا، اس لیے میں اس کو قوموں میں سے ایک زبردست کے حوالہ کر دوں گا۔ یقیناً وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے اسے اس کی شرارت کے سبب سے نکال دیا، اور اجنبی لوگ جو قوموں میں سے ہیبت ناک ہیں اسے کاٹ ڈالیں گے اور پھینک دیں گے۔ پہاڑوں اور سب وادیوں پر اس کی شاخیں گر پڑیں گی، اور زمین کی سب نہروں کے آس پاس اس کی ڈالیاں توڑی جائیں گی، اور وہ زمین کے سب لوگ اس کے سائے سے نکل جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے۔ ہوا کے سب پرندے اس کے ٹوٹے تنا میں بسیں گے، اور تمام دشتی جانور اس کی شاخوں پر ہوں گے، تاکہ لبے آب کے سب درختوں میں سے کوئی اپنی بلندی پر مغرور نہ ہو اور اپنی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان اونچی نہ کرے، اور ان میں سے بڑے بڑے اور پانی جذب کرنے والے سیدھے کھڑے نہ ہوں، کیونکہ وہ سب کے سب موت کے حوالہ کیے جائیں گے، یعنی زمین کے اسفل میں بنی آدم کے درمیان جو پاتال میں اترتے ہیں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس روز وہ پاتال میں اترے میں ماتم کراؤں گا، میں اس کے سبب سے گہراؤں کو چھپا دوں گا اور ان کی نہروں کو روک دوں گا، اور بڑے سیلاب تھم جائیں گے۔ ہاں، میں لبنان کو اس کے لیے سیاہ پوش کراؤں گا، اور اس کے لیے میدان کے سب درخت غشی میں آئیں گے۔ جس وقت میں اسے ان سب کے ساتھ جو گھڑے میں گرتے ہیں پاتال میں ڈالوں گا، تو اس کے گرنے کے شور سے تمام اقوام لرزہ ہوں گی، اور عدن کے سب درخت، لبنان کے چیدہ اور نفیس، وہ سب جو پانی جذب کرتے ہیں زمین کے اسفل میں تسلی پائیں گے، وہ بھی اس کے ساتھ ان تک جو تلوار سے مارے گئے پاتال میں اتر جائیں گے، اور وہ بھی جو اس کے بازو تھے قوموں کے درمیان اس کے سائے میں بستے تھے وہیں ہوں گے۔ تو شان و شوکت میں عدن کے درختوں میں سے کس کی مانند ہے؟ لیکن تو عدن کے درختوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں ڈالا جائے گا، تو ان کے ساتھ جو تلوار سے قتل ہوئے نامختونوں کے درمیان پڑا رہے گا۔ یہی فرعون اور اس کے سب لوگ ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ آمین۔